اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں۔ اب یہاں سے قیامت کے دن کے ساتھ نصیحت کی جا رہی ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ، پھر جب پھونکا جائے گا فِي النَّاقُورِ، سور میں۔ ناقور کہتے ہیں کسی بجنے والی چیز میں پھونک مارنا، آواز پیدا کرنا۔ سور کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے راحت اور سکون سے رہوں حالانکہ سور والے فرشتے نے اپنے منہ میں سور لے رکھا ہے اور وہ پیشانی جھکائے ہوئے، کان لگائے ہوئے اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ کب حکم ہو اور وہ سور پھونک دے۔ مسلمانوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سور میں پھونکا جائے گا، فذالک، تو یہ یومئذ، اس دن، یوم عسیر، ایک سخت دن ہوگا، بڑا مشکل دن ہوگا، بڑا بھاری دن ہوگا۔ کن پر؟ علی الکافرین، کافروں پر، غیر یسیر، نہ آسان ہوگا، یعنی یہ قیامت کا دن کافروں پر بہت ہی بھاری ہوگا۔ ذرنی، چھوڑ دو مجھ کو، یعنی اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑ دو، ومن خلقت، اور جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدن، اکیلے۔ ومن خلقت وحیدہ سے مراد ولید بن مغیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ولید بن مغیرہ کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا۔ ومن خلقت وحیدہ کے 3 معنی کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ماں کے پیٹ سے اکیلے نکلا، جب مرے گا تو اکیلا ہوگا اور اکیلے ہی حساب کتاب اس سے لیا جائے گا۔ اس ولید بن مغیرہ کے بارے میں اگلی کچھ آیات چلیں گی۔ یہ ولید بن مغیرہ مکہ کے سرداروں میں بہت اہم مقام رکھتا تھا۔ اس کو ریحانۃ القریش کہا جاتا تھا، یعنی قریش کا پھول۔ یہ خود کو وحید ابن الوحید کہتا تھا، یعنی میرے جیسا کوئی نہیں، میں بہت یونیک ہوں۔ ابو جہل کا چچا تھا۔ کہا جاتا ہے اس کے 10 یا 12 بیٹے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اس کی سالانہ کمائی تقریباً 1 کروڑ دینار تھی۔ اس کے بیٹے اس کے پاس ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ چونکہ پیسہ کمانے کی کوئی فکر نہیں تھی اور اس کے بزنس کو چلانے کے لیے بہت سارے نوکر چاکر اس کے پاس تھے، تو اس کے بیٹوں کا بس یہی کام تھا کہ وہ اپنے باپ کی مجلس میں حاضر ہو کر اس کی شان و شوکت کو بڑھائیں۔ اس کے بیٹوں میں سے 3 بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، ایک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ہشام بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو 3 بیٹے اس کے مسلمان ہو گئے تھے، اور خالد بن ولید کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو انہوں نے اسلام کی کیسی کیسی خدمات سر انجام دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرنی ومن خلقت وحیدہ، چھوڑ دو مجھ کو اور جس کو میں نے پیدا کیا اکیلے، وجعلت لہ مالا ممدودا، اور میں نے بنایا اس کے لیے مال بہت۔ مالم ممدودہ سے مراد وسیع مال، اس کے پاس بہت پیسہ تھا۔ وبنین شہودا، اور بیٹے حاضر رہنے والے۔ وبنین شہودا سے پہلی مراد کہ اللہ نے اس کو فرما بردار اولاد دی تھی۔ دوسری مراد یہ کہ گھر میں دولت کی اتنی فراوانی تھی کہ اس کے بیٹوں کو تجارت کے لیے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یعنی اس تجارت کے کام کاج کے لیے اس کے پاس نوکر چاکر بہت تھے، تو اس کے بیٹے اس کے پاس ہر وقت حاضر رہتے تھے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا۔ ایک تیسری مراد بھی اس سے لی جاتی ہے کہ کچھ لوگ اپنی حاجات کے لیے اس کے پاس آتے جاتے تھے
تو ہر وقت ایک میلہ سا لگا رہتا تھا. مجاہد اور ابن عباس کہتے ہیں کہ 10 بیٹے تھے اس کے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بیٹے اس قدر ہوں اور باپ کے پاس مقیم ہوں. یعنی اتنی فرما بردار اولاد اور ہر وقت باپ کے ساتھ حاضر رہنے والی بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھی تھی. وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے بچھایا اس کے لیے بچھونا. مراد یہ ہے کہ مال، دولت، سرداری، درازی عمر میں کشادگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ عطا کر رکھا تھا. اس سے مراد مال و دولت، سرداری اور درازی عمر میں کشادگی ہے کہ اللہ نے اس کو مال و دولت میں کشادگی دی. یہ بہت بڑا سردار مانا جاتا تھا اور اللہ نے اس کو عمر بھی بہت زیادہ دی تھی. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، ثم پھر یطمع، وہ طمع رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، ان ازید، یہ کہ میں زیادہ دوں گا. اس حصے کے بھی 2 معنی کیے جاتے ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ کفر اور معصیت کے باوجود اس کی خواہش ہے کہ میں اسے زیادہ دوں گا. دوسرا معنی یہ ہے کہ اتنا پانے کے بعد بھی اس کی ہرس ختم نہ ہوئی. اس کو یوں تھا کہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیں گے، یعنی ہر وقت مال جمع کرنے کی ہرس میں لگا رہتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے سامنے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے تو یہ کہتا تھا کہ اگر یہ شخص اپنے بیان میں سچا ہے تو مجھے یقین ہے کہ مجھے وہاں کی نعمتیں بھی ملیں گی. ثم یطمع ان ازید، حالانکہ کفر کر رہا تھا، معصیت کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی خواہش کیا تھی کہ اللہ اس کو زیادہ دے گا. کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ اللہ اس کو زیادہ نہیں دے گا. انہو، بے شک وہ، کان لآیاتنا، ہے ہماری آیات کے لیے، عنیدا، عناد رکھنے والا، یعنی جانتے بوجھتے حق کی مخالفت کرتا تھا اور اس کو رد کر دیتا تھا. عنیدہ کا جو لفظ ہے عین نون دال سے ہے، جو جاننے کے باوجود بھی حق کی مخالفت کرے اور اس کا انکار کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا. سأرہقہ، ان قریب میں چڑھاؤں گا اس کو، صعودا، کٹھن چڑھائی. اس کا ایک معنی تو یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اس کو سخت مشکلات سے دوچار کرے گا، اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں اخروی عذاب کی بات ہو رہی ہے. صعودا جہنم کا ایک پہاڑ ہے، اس حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صعود دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخی کو چڑھایا جائے گا، پھر اسے وہاں سے نیچے گرایا جائے گا، اسے ہمیشہ یہی عذاب ہوتا رہے گا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. سأرہقہ صعودا کے 2 معنی ہوئے. ایک معنی کہ اللہ اس کی زندگی میں سخت مشکلات لے آئیں گے، اور دوسرا معنی کہ یہ اخروی عذاب مراد ہے. تو جہنم کے ایک پہاڑ کو کہتے ہیں، اور اس بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، سورۃ الجن آیت نمبر 17 میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس کی تفصیل بھی کچھ میں نے آپ کو وہاں بتائی تھی. صعودہ کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد جہنم کے عذاب کی مشقت ہے، اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا عذاب ہے جس میں راحت نہ ہوگی. اور ابن عباس کہتے ہیں کہ صعود
جہنم کی چٹان ہے جس پر کافر کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. اور یہ جو لفظ ہے سأرہقہ راہ قوف سے ہے. رہقہ کہتے ہیں انسان پر بھاری چیز لاد دینا. سأرہقہ صعودا، ان قریب میں چڑھاؤں گا اس کو کٹھن چڑھائی. انہو بے شک اس نے فکر سوچا وقدر اور اندازہ کیا. اس نے یعنی ولید نے سوچا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر، وقدر اور اس نے اندازہ کیا یعنی اس پر غور کیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں. دنیاوی اعتبار سے یہ شخص بہت زیادہ سمجھدار تھا اور کافی حد تک قرآن سے متاثر بھی ہو چکا تھا، لیکن اس کے آس پاس کے لوگوں نے اس کو دوبارہ سے کفر میں کھینچ لیا. جب یہ قرآن سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا تو قریشی سرداروں کو یہ فکر لگ گئی کہ اگر ان کا رئیس مسلمان ہو گیا تو پھر ان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا. اس کو اپنے سابقہ دین پر برقرار رکھنے کا بیڑا ابو جہل نے اٹھایا. جب ابو جہل نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی اور اس کی سرداری سے اس کو ہاتھ دھونا پڑے گا، تو وہ اسلام لانے سے رک گیا. اب خود مسلمان ہونے سے کیسے منع کرے، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دے، اس نے سوچ بچار شروع کی. اسی کا ہی یہاں ذکر آ رہا ہے انہو فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ کیا. فقتل کیف قدر، بس مارا جائے کس طرح اس نے اندازہ کیا. قتیلہ کے لفظ جو ہیں یہ بددعائی کلمات ہیں کہ برباد ہو، کس طرح کا اس نے اندازہ لگایا، یعنی جانتے بوجھتے بھی کفر کیا. مانتا تھا کہ قرآن حق ہے، قرآن سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا، لیکن اپنی سرداری نہ چھوڑ سکا. ثم پھر قتل مارا جائے، کیف قدر کس طرح اس نے اندازہ کیا. پھر سے بددعائی کلمات آ رہے ہیں کہ کیا اس نے سوچا، یعنی اس نے کچھ باتیں بنانے کی کوشش کی، کچھ جواب دینے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا یا میں اس رسول کو نہیں مانتا. ثم نظر، پھر اس نے دیکھا یعنی پھر غور و فکر کیا کہ قرآن کا رد کس طرح ممکن ہے، کس طرح سے قرآن میں نکتہ چینی کر سکتا ہوں میں. ثم عبس، پھر اس نے تیوڑی چڑھائی، وبصر اور منہ بسوڑا. جواب سوچتے وقت جس کے چہرے پر سلوٹیں پڑ رہی تھیں اور جو وہ منہ بگاڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا. تو اس نے تیوڑی چڑھائی اور منہ بگاڑا، یعنی آنکھیں سکیڑ لی، پیشانی پر شکنے ڈال دیں اور بدنما سی شکل بنائی. کیونکہ ابرسا کا معنی ہوتا ہے ماتھے پر بل لانا، اور بصر کا معنی ہوتا ہے لوگوں کو حقیر سمجھ کر منہ بسوڑنا. انسان کے چہرے کے تاثرات ماحول کی پیداوار ہیں جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں، اور چہرے کے تاثرات بھی لکھے جا رہے ہیں. یہ دو اہم ترین باتیں ان آیتوں سے پتہ چلتی ہیں کہ جہاں اس کے اندر جو سوچیں چل رہی تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا، وہاں اس کے جو فیس ایکسپریشنز تھے اللہ نے اس کا بھی بیان کیا. ثم ادبر، پھر پلٹا یعنی حق سے اعراض کیا، واستکبر اور تکبر کیا یعنی ایمان لانے سے تکبر کیا. ثم ادبر واستکبر یعنی اس نے حق سے منہ موڑا اور قرآن کی اطاعت کرنے کے بجائے تکبر کیا. فقال، پھر کہا، ان ھذا نہیں یہ الا مگر سحر یؤثر، ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. یعنی یہ قرآن جادو ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پہلے لوگوں سے نقل کر رہے ہیں، کہیں سے سیکھ کر آ رہے ہیں اور وہاں سے آ کر ہمیں بتاتے ہیں اور وہاں سے نقل کر لایا ہے اور دعویٰ کر دیا کہ یہ اللہ کا نازل کرتا ہے. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، ان ھذا نہیں یہ، الا قول البشر مگر بات ایک انسان کی. یہ تو کسی انسان کا کلام ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ھذا اسم اشارہ ہے اور یہ اشارہ قرآن کی طرف جا رہا ہے. سیرہ میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ دارالندوہ میں مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ بلائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کس طرح کرنی ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو کیا بتانا ہے، اس بارے میں یہ باہمی مشورہ کر رہے تھے. ہوا کچھ یوں تھا کہ قریشی سردار ولید بن مغیرہ کے ہاں جمع ہوئے. ولید بن مغیرہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اچھا تم لوگ اپنی اپنی تجاویز پیش کرو. ان میں سے ایک بول اٹھا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شخص کاہن ہے. اب ہوا یہ تھا کہ حج کا موسم تھا، حج کے لیے بہت سارے لوگ مکہ آنے والے تھے دنیا بھر سے. جب وہ آتے تو لازمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ان تک پہنچتی. تو مشرکین مکہ نے یہ سوچا کہ ہم مکہ کی بارڈر پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیں گے لوگوں کو، تاکہ جو بھی حج کے لیے آئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنے. اس سلسلے میں ان کی ایک میٹنگ دارالندوہ میں طے پائی، اور چونکہ ولید بن مغیرہ ان سب کا سردار تھا تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم لوگ اپنی اپنی تجاویز پیش کرو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہیں گے لوگوں سے. ان میں سے ایک بول اٹھا کہ ہم کہیں گے کہ یہ شخص کاہن ہے. ولید کہنے لگا واللہ وہ کاہن نہیں، اس کے کلام میں نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ کافیہ گوئی اور نہ تک بندی. تک بندی یعنی نظر بندی. پھر وہ کاہن کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر ہمیں کسی کو اس بات پر کنونس بھی کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہن ہے تو obviously لوگ دیکھیں گے. کاہنوں والی تو کوئی بات نہیں ان میں، تو یہ والی بات تو نہیں چلے گی. دوسرے نے کہا ہم کہیں گے وہ پاگل ہے. ولید نے کہا کہ واللہ وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگلوں کو دیکھا ہے، اس کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، نہ ان جیسی بہکی بہکی باتیں ہیں. تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں. یہ والی بات بھی اس نے رد کر دی. تیسرے نے کہا کہ ہم کہیں گے وہ شاعر ہے. ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں شاعروں والی کوئی بات اس میں نظر نہیں آتی. اس کی بات بہرحال شاعری نہیں ہے. تب لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے. ولید نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں، یہ شخص نہ ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرہ لگاتا ہے، کیونکہ جادوگر اس طرح کے کام کرتے ہیں تو وہ تو کوئی اس طرح کا کام بھی نہیں کرتا. آخر لوگوں نے جھنجھلا کر کہا پھر تم ہی اپنی بے داغ رائے پیش کرو، یعنی اب تم ہی کوئی اوپینین دے دو جس پر کوئی کرٹیسزم نہیں آئے گا، کیونکہ ہماری رائے تو تمہیں اچھی نہیں لگ رہی. ولید کہنے لگا مجھے ذرا سوچ لینے دو. اور یہ جو سوچ رہا تھا نا اسی کا ذکر یہاں آ رہا ہے. انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. پھر اس نے اپنے ساتھیوں پر ایک تکبرانہ نگاہ ڈالی اور پھر تکبر سے اپنی پیشانی کو سکیڑا اور قرآن سے جیسے اس کو بہت زیادہ کراہت ہے اس کا اظہار کیا. پھر اس کے ساتھی چلے گئے، پھر سوچتا رہا. پھر اس نے اپنی رائے پیش کی کہ تم لوگ باہر آنے والے لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص ایسا کلام پیش کرتا ہے جو ایسا جادو ہے جس سے بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے. چنانچہ اس تجویز پر متفق ہو کر سب لوگ رخصت ہو گئے. یعنی
اس کی اس تجویز کو مان لیا گیا۔ اس مکالمے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ولید بن مغیرہ پر قرآن کی حقیقت پوری طرح سے واضح ہو چکی تھی۔ جو وہ ایک ایک رائے کو کینسل کرتا جا رہا تھا، اس سے اندازہ ہو گیا کہ اس کو حق کا پتہ چل گیا تھا، لیکن صرف اور صرف اپنی سرداری بچانے کے لیے اس نے قرآن کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔